من كنت مولا اس کی پھر حدیث نمبر 83 امام نسائی لائے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص سے، پھر فرماتے ہیں قال رسول اللہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ پھر حضرت زید بن ارقم سے حدیث لائے ہیں، دوسری حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ۔ حضور نے سب صحابہ سے پوچھا کیا تم یہ بات جانتے ہو یا نہیں کہ میں ہر مومن کی جان سے زیادہ محبوب ہوں؟ قالوا بلا، ہزارہ صحابہ نے بیک آواز ہو کر جواب دیا یا رسول اللہ آپ ہر مومن کی جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ نحن نشہد لانت اولا بکل مؤمن من نفسہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب و محبوب ہیں۔ قال فإنی من کنت مولاہ فہذا مولاہ وأخذ بید علی۔ یہ سن کر آقا نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اٹھا کر کہا اگر یہی حقیقت ہے تو سن لو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے۔ پھر امام نسائی حدیث نمبر 85 بھی اسی روایت پر نئی سند کے ساتھ لائے ہیں۔ پھر امام نسائی حدیث نمبر 86 بھی ایک اور سند کے ساتھ یہ حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ نئی طریق کے ساتھ لائے ہیں۔ پھر حدیث نمبر 87 بھی نئی سند کے ساتھ دوبارہ یہی من کنت مولاہ فعلی مولاہ لائے ہیں۔ حدیث نمبر 88 حدیث غدیر خم کی امام نسائی پھر ایک اور سند کے ساتھ لائے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من وعداہ۔ کتنی سندیں ہیں جن سے وہ حدیث کو لاتے ہیں۔ پھر امام نسائی باب نمبر 28 پر یہ عنوان قائم کرتے ہیں، الفاظ دوسرے ہیں اور عنوان امام نسائی نے قائم کیا علی ولی کل مؤمن من بعدی۔ یہ باب ہے امام نسائی کا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہوگا۔ یہ امام نسائی کا باب نمبر 28 ہے۔ حضور کی یہ حدیث لائے ہیں حضرت عمران بن حسین سے روایت۔ امام نسائی فرمایا کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شان میں کچھ بات کی، کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شان میں کچھ باتیں کی جس سے آپ کے چہرے انور پر غضب نمایاں ہوا۔ والغضب یبصر فی وجہہ، آپ کے چہرے انور پر غضب نمایاں ہوا۔ فقال ما تريدون من علی، فرمایا میرے علی کی شکایت کرنے والوں تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ اور فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن من بعدی۔ سن لو بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہوگا اور قیامت تک علی ہر مومن کا ولی ہوگا۔ اور اولیاء نے لکھا جس ولی کی ولایت پر، جس صالح صاحب مرتبہ صاحب ولایت کی تختی پر حضرت علی مہر نہ لگائیں وہ نہ کتب بن سکتا ہے نہ غوث بن سکتا ہے۔ ولیوں کو ولایت بھی حضرت علی کی مہر سے ملتی ہے۔ اور یہ بات جو میں نے کہی یہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی صراط مستقیم میں لکھی، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے ہیں، حالانکہ ان کے عقائد مختلف ہو گئے تھے ان سے، مگر صراط مستقیم میں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی یہ کتاب یہ بات لکھی ہے کہ ولیوں کو ولایت بھی حضرت علی کی مہر سے ملتی ہے۔ تو پھر کس کا عقیدہ باقی بچ گیا؟ صرف خارجیت رہ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر باب نمبر 30 امام نسائی 30واں باب کا عنوان قائم کرتے ہیں من سب علی فقد سبنی۔ حضور نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد کو گالی دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ روایت کرتی ہیں خدا کی قسم
فرماتی ہے سمعت رسول اللہ ام المومنین ام سلمہ، میں نے کانوں سے سنا یقول من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی برا بھلا کہا اس نے مجھ کو گالی تھی۔ پھر امام نسائی بے شمار اسانید، پھر وہی حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ، بے شمار حدیثیں مختلف اسانید اور طرق کے ساتھ اسی کے حق میں لائے ہیں۔ حدیث غدیر خم، اتنی کثرت کے ساتھ امام نسائی نے اس کے طرق اور اس کی اسانید، 51 طرق اور اسانید تو میں نے جمع کی ہے، میرا تو شمار نہ 3 میں نہ 13 میں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، وہ بڑے لوگ تھے بڑے کام کر گئے، ہم تو ان کے خوشہ چین ہیں۔ پھر حدیث نمبر 98 تک بھی اسی حدیث پر مختلف سند، حدیث 99 بھی حدیث اسی حدیث کے مختلف طرق، اور اس کے الفاظ ہیں من کنت مولاہ فإن علی مولاہ اللہم والمن والاہ وآدمن وعداہ، اور اگلے الفاظ ہیں وأحب من احبہ وابغض من ابغضہ وانصر من نصرہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے اس سے بغض رکھ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی کا دوست بنے تو اس کا دوست بن۔ اور پھر حدیث نمبر 100 امام نسائی کی، باب قائم کیا ہے، یہ قابل توجہ ہے، باب کا عنوان ہے الفرق بین المؤمن والمنافق، یہ حدیث کے باب ہے امام نسائی کا، الفرق بین المؤمن والمنافق۔ امام نسائی نے روایت کی حضرت علی سے، فرمایا آقا علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر اعلان کیا، فرمایا اے علی سن، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغض، حضرت علی کو کہا انہ لعہد النبی الامی الی، حضور نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا اور فرمایا کہ علی تیرے ساتھ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے کوئی تیرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا۔ جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا۔ ارے لوگوں، حضرت علی کی شان اور منقبت بیان کر کے دیکھو، جس کے چہرے پر مروڑ نظر آئے، جس کی طبیعت میں مروڑ نظر آئے، گھٹن نظر آئے، حضور کے فرمان کے مطابق سمجھ لو کہ منافق ہے۔ اور شان علی سن کر جس کا چہرہ کھل اٹھے، جس کا دل واہ 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 کرے اور جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، سمجھ لو کہ مومن ہے۔ من کنتو